میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہیں، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہیں، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر، اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا، دل روتا ہے ہمارا، میرے ہاتھ تو بندھے ہیں کیسے اسے اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ تیرے جھولے کے تیرے جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی کس طرح سے بچاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ چاند میرے، تیری پیاس بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ جب رات ہوگی تن میں ہو جائے گا اندھیرا، ڈرنا نہیں بیٹا، محمد وآل محمد صلوات صلوات۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ،
یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ۔ شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر، رقیہ تک دی ہے رستا، رقیہ تک دی ہے رستا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ۔ لگاؤ اس سے بھی انداز میری غربت کے، جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط نہیں نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط نہیں اس بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا، بہن یہ کہتی ہے بھیا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، بہن نے اس کو تکلم جو بھائی سمجھا تھا، پکاری شام غریباں میں ثانیے زہرا، ہمارا لٹتا ہے پردہ، ہمارا لٹتا ہے پردہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، صلوات۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ نہایت اختصار کے ساتھ ایک سلام کے چند اشعار پیش کروں گا۔ شامل لہو جو خاک میں شکل نبی کا ہے، شامل لہو جو خاک میں شکل نبی کا ہے، اے کربلا یہ راز تیری زندگی کا ہے، اے کربلا یہ راز تیری زندگی کا ہے، رشتہ تھا پیار کا جو نبی و حسین سے، رشتہ تھا پیار کا جو نبی و حسین میں، ویسا ہی رشتہ اکبر و بنت علی کا ہے، ویسا ہی رشتہ اکبر و بنت علی کا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ وہ جا ملیں اجل سے، اجل ان سے آ ملے، وہ جا ملیں اجل سے، اجل ان سے آ ملے، حق والوں کو زمانے میں کیا ڈر کسی کا ہے، حق والوں کو زمانے میں کیا ڈر کسی کا ہے۔ اور ضرب علی سے کم نہیں اللہ کی قسم، ضرب علی سے کم نہیں اللہ کی قسم، اے شیر خوار وار جو تیری ہنسی کا ہے،
اے شیر خار وار جو تیری ہنسی کا ہے. در 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 بھٹک رہے ہو در شاہ چھوڑ کر, در در بھٹک رہے ہو در شاہ چھوڑ کر, اے شیخ کیا ارادہ کسی خودکشی کا ہے. اور دروازے جنا پر کھڑی ہے حسن کی ماں, دروازے جنا پر کھڑی ہے حسن کی ماں, شاید کہ انتظار کسی ماتمی کا ہے. عباس یہ نشان جو سینے پہ ہیں میرے, عباس یہ نشان جو سینے پہ ہیں میرے, ساما میری لحد میں یہی روشنی کا ہے. مرثیے کے چند ون اختصار کے ساتھ. جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے, جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے, سجاد سر برینا بدر دو علم چلے, روتے سروں کو پیٹتے پابند غم چلے, زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے, مرنے سے آپ کے میں یہ ایذا اٹھاتی ہوں, دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں. ہے میرے مسافرے کرب و بلا حسین, ہے میرے غریب میرے محلقہ حسین, ہے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا حسین, ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین, پیاسے گلے پا خنجرے بیداد چل گیا, ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا, لے نینوا علی کی بذات تجھے ملی, اے کربلا خدا کی امانت تجھے ملی, اے خاک میری ماں کی ریاضت تجھے ملی, لے زمین شم میں امامت تجھے ملی, دامن تیرا بھرا میری کھیتی اجڑ گئی, سرحد میں تیری آن کے زینب بچھڑ گئی, دامن تیرا بھرا میری کھیتی اجڑ گئی, سرحد میں تیری بھائی سے
زینب بچھڑ گئی جب لٹ کے کربلا سے. سلام. محمد وآل محمد صلوات. ایک درود اور پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. نو کے سنا پار روتے تھے سرور، میری بہن بے پردہ ہے. نو کے سنا پر روتے تھے سرور، میری بہن بے پردہ ہے. دیکھ رہے ہو بیٹا اکبر، میری بہن بے پردہ ہے. اور اہل حرم راسی میں بندھے ہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. اہل حرم راسی میں بندھے ہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. ہائے بیاں ہو کیسے منظر، میری بہن بے پردہ ہے. جب بھی نگاہیں اٹھتی ہے میری، زینب پر رک جاتی ہے. جب بھی نگاہیں اٹھتی ہے میری، زینب پر رک جاتی ہے. ہاتھ میرا سیہا کھلا سا، میری بہن بے پردہ ہے. اور تم نے کیا عباس یہ بہتر، آئے نہیں جو نو کے سنا پر، ورنہ تم بھی روتے برادر، میری بہن بے پردہ ہے. آئی صدا عباس کے سر سے، اچھا ہے کھا لینا ٹھوکر، کیسے ورنہ دیکھتا منظر، میری بہن بے پردہ ہے. اور فوج لئی جب لوٹ رہی تھی، بھائی کو زینب ڈھونڈ رہی تھی. لاش تڑپتی تھی دریا پر، میری بہن بے پردہ ہے. اور لاش سکینہ گود میں لے کر سوچ رہی تھی میری خواہر. لاش سکینہ گود میں لے کر
سوچ رہی تھی میری خواہر لائے کہاں سے گوشہ چادر، میری بہن پہ پردہ ہے، جو بھی رضا شیعہ ہے میرے ان سے اتنا کہہ دینا، ان سے اتنا کہہ دینا، پیش کرے پھولوں کی چادر، میری بہن بے پردہ ہے۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وآل محمد صلوات۔ مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایتوں سے، سنتی ہوں کھایا تھا دادی نے تماچا بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کر، دفن کرتے اس بازار میں بھیا کیسے، اور یہ تو اچھا ہوا آئی نہیں صغرا بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا،
خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فإن الله صادقا عليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم. محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی میں بالکل پہلی مرتبہ اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ میں خود کھوجا ہوں، پاکستانی اردو تو مجھے آتی نہیں ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور آپ سے ایک التماس رہے گا کہ اگر کوئی بھی غلطی مجھ سے ہو جائے تو آپ سب میرے پیرنٹس ہیں، میرے ماں باپ ہیں. اب تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ضرور
معاف کر دیں گے انشاءاللہ. اصل میں اگر سچ پوچھے تو سلمان انکل سے پہلے تو میں منع کرنے والا تھا کہ اردو میں مجلس مجھے نہیں آتی، لیکن پھر دل میں ایک ایسا احساس آیا اور دل میں ایک بات آئی کہ حسین کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے جس میں زبان کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن بات یہ کرنی ہے آج کہ جس زمانے میں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، اسی زمانے کو علماء دین، مجتہدین اور اہل فکر جو ہے اس زمانے کو آخری زمانے کا نام دیتے ہیں. اور یہی آخری زمانہ ہے جس سے ہم نسبت دیتے ہیں ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی آخر الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ. یعنی ہم اس پیریڈ میں، اس دور ایسا دور ہے کہ جس میں ہم ہمارے زمانے کے امام کے انتظار میں ہیں. لیکن جب ہم انتظار کی بات کرتے ہیں، جب ہم زمانے کے امام کے بارے میں ہم جب بات کرتے ہیں، تو زمانے کے امام کا ٹاپک، زمانے کے امام کی جو شخصیت ہے، ان کی پرسنالٹی جو ہے، ایک ایسی شخصیت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس امام زمانہ جو ہے بس شیعوں کے لیے ہے. امام زمانہ جو ہے خالی عالم تشیع میں جو ہے، صرف عالم تشیع جو ہے اس زمانے کے امام کی شخصیت کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور اس پر عقائد جو ہے خالی اہل تشیع کا ہے. لیکن جب ہم کتابیں پڑھیں اور جب ہم کتابیں کا مطالعہ کریں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ زمانے کا امام جو ہے پوری کائنات کا امام ہے کہ نہیں؟ یہ پوری کائنات کا امام ہے. اور اسی امام، یہ وہی امام ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے کہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَاءُ وَبِوُجُودِهِ صَبَّتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، کہ ایک ایسی شخصیت ہے، 12ویں امام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پورا آسمان جو ہے اور یہ پوری زمین جو ہے، یہ زمین و آسمان میں جتنے بھی رہنے والے شے ہیں، اس کو اگر رزق و برکت اگر ملتی ہے تو ہمارے امام کے صدقے سے ملتی ہے. اور ہم جب صبح اٹھتے ہیں، ہم رات کو جب سوتے ہیں، ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں وہ امام کے صدقے میں ہے. یہ بات صحیح ہو گئی اور یہ بات جو ہے واضح ہو گئی. اب ایک اور بات یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، جب ہم کسی سے پوچھیں، اسی ہال میں، اسی روم میں ہم جب کسی سے پوچھیں کہ آپ جو ہے آپ کی زندگی میں آپ بالکل اچھی طرح سے رہتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ میں بس بالکل پورا کا پورا ٹھیک ہے، زندگی میں کاروبار اچھی طرح سے چل رہا ہے، تندرستی بھی خدا نے عطا کی ہے، لیکن یہ بس یہ تھوڑا سا پرابلم جو ہے گھر میں، ایسے پرابلمس ہیں. کسی اور سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ پرابلم جو ہے ہماری زندگی میں ہے. کسی اور سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ ہماری زندگی میں بھائی جو ہے یہ پرابلم جو ہے ہم کو نظر آتے ہیں. لیکن خداوند کریم جو ہے ہم کو کوئی اور چیز سکھا رہا ہے. خداوند کریم ہم کو یہ سکھا رہا ہے کہ آپ جس زمانے میں رہتے ہیں اور جس زمانے میں آپ زندگی بسر کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میری زندگی میں یہ مشکلات ہیں، یہ مشکلات ہیں، یہ مشکلات ہیں. عنوان اور ٹاپک ذہن سے نہ ہٹے، عنوان اور ٹاپک ہمارے زمانے کے امام ہیں. ہم جب کسی سے پوچھیں تو خداوند کریم کہتا ہے کہ نہیں، آپ کے پرابلم جو ہیں گھر کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے. آپ کے جو پرابلمز ہیں، آپ کے جو مشکلات ہیں، وہ تندرستی کا مشکلات نہیں ہونا چاہیے. آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ جو ہیں کوئی کاروبار اور پیسے اور وہ سب جو ہے آپ کا پرابلم اور مشکلات نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پرابلمز جو ہیں آپ کو اس سے بڑھ کر دیکھنا پڑے گا. ہم خدا سے پوچھیں گے کہ بھائی اے خدا کوئی اور پرابلم کیا ہے ہماری زندگی میں، تو وہ پرابلمز جو ہے
آخری زمانے کے جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ ہم کو خدا سکھا رہا ہے, وہ ہم کو خدا سکھاتا ہے کہ اے بندہ دعا ایسے کر. دعا جو ہے اگر مجھ سے اگر مشکلات کی بات کرنی ہے تو یہ مشکلات کے بارے میں بتا. کس مشکلات؟ یہ وہ مشکلات ہیں کہ جو ہم 30 دن تک بالکل پورا ایک مہینے تک ہم دعا میں پڑھ رہے ہیں. وہ رمضان المبارک کے مہینے ابھی گزرا اور انشاءاللہ خداوند کریم ہم سب کو انشاءاللہ اگلے سال نصیب کرے. رمضان المبارک کے مہینے میں ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعائے افتتاح. دعا افتتاح میں جو ہے بالکل جو آخری جملے ہیں وہ آخری جملے میں ہم جو کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ان نشکو الیک فقد نبینا. اے خدا ہم تم سے شکایت یہ کرتے ہیں کہ ہمارا نبی جو ہے ہمارے دنیا میں نہیں رہے. ہمارے نبی جو ہے ہماری دنیا میں جو ہے ہمارے ساتھ جی نہیں رہے, وہ تو گزر گئے ہیں. اس کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں ہم؟ وغیبت ولینا, کہ ہمارا جو تمہارا ولی ہے, جو ہمارے زمانے کا امام ہے, وہ ہماری نظروں سے غائب ہے. اور جب ہم یہ دعا خداوند کریم کے پاس کرتے ہیں تو یہ دعا ایسی ہے کہ جو خداوند کریم کہتا ہے کہ یہ ایسی دعا ہے اور یہ مشکلات ہے جو آپ کو جو ہے آخری زمانے میں سامنا کرنا پڑے گا, کہ آپ کے زمانے کا امام جو ہے آپ کی نظروں سے غائب ہوگا. ہمارے لیے سامان بات ہے, ہمارے لیے جو ہے ایک نارمل بات ہے, ایک کامن چیز ہو گیا کہ بس صبح اٹھتے ہیں امام نہیں آئے, چلے کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ عاشورہ کا دن کئی سال جو ہے انشاءاللہ امام ظہور کریں گے. نہیں, خدا کہتا ہے کہ جب آپ صبح اٹھے اور آپ کو پتا چلے کہ زمانے کے امام ابھی تک غائب ہیں اور ابھی تک ظہور نہیں فرمایا, تو آپ دل میں ایک غم کو پیدا کریں. آپ کے دل میں ایک غم پیدا ہونا چاہیے کہ امام ابھی تک نہیں آئے. اور یہی آخری زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پہلے امام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ, اسے پہلے کہ ہم امام علی کا جو قول ہے اس کو بیان کریں, ایک چیز ہم سمجھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے تب جتنے بھی مشکلات ہماری زندگی میں ہیں وہ سب سولو ہو جائیں گے اور وہ سب غائب ہو جائیں گے. حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے اور حدیث قدسی میں ہم کو ملتا ہے کہ خداوند کریم ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میں نے 5 ایسی چیزیں ہیں, توجہ 5 ایسی چیزیں ہیں جس کو میں نے 5 اور چیزوں میں نے ڈالی ہے, میں نے رکھا ہے. لیکن لوگ جو ہے اس 5 چیزوں میں ڈھونڈنے کی بجائے کہیں اور ڈھونڈتے ہیں, ان کو کبھی نہیں ملے گا. کھو گئے آپ. دوبارہ پڑھ دو. 5 ایسی چیزیں ہیں, اگر ہو سکے تو میری طرف دیکھیں. 5 ایسی چیزیں ہیں جس کو میں نے 5 اور چیز میں ڈالی ہے, رکھی ہے, لیکن لوگ جو ہے ان 5 چیزوں میں ڈھونڈنے کی بجائے کہیں اور تلاش کرتے ہیں, ان کو کبھی نہیں ملے گا. اس میں ایک جو ہے جو ہمارے ٹاپک کے ساتھ ملتا جلتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے سکون, میں نے عیش و آرام جو ہے میں نے آخرت میں ڈالی ہے, آخرت میں رکھی ہے. لیکن لوگ عیش و آرام کو آخرت میں تلاش کرنے کی بجائے دنیا میں ڈھونڈتے ہیں, ان کو کبھی نہیں ملے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب زمانے کے امام ظہور کریں گے تب ہم پورے جتنے بھی ہمارے پرابلمز ہیں وہ سولو. نہیں, امام زمانہ جب آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے عدل و انصاف کا جو پیریڈ ہے وہ انشاءاللہ آئے گا اور امام زمانہ جو ہے اس دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرے گا. لیکن جو کھڑا اور جو ریئل سکون اور پیس جو ہے وہ آخرت میں ہی ملے گا. اب 2 آیتیں کو لے کر انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک قرآن میں آیت ہم کو ملتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں جو ہے خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اب دنیا میں, اس دنیا میں جو ہے ایک نمائندے کو, ایک خلیفہ کو بھیجنے جا رہا ہوں, نبی آدم. ایک دوسری آیت میں
جو ہم نے خطبہ کے اینڈ میں ہم نے بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس دنیا کو ہم نے ورثے میں رکھا ہے کس کے لیے؟ جو ہمارے مخلص بندے ہیں، جو ہمارے صالحین اور بہترین بندے ہیں، ان کے لیے ہم نے اس دنیا کو ورثے میں رکھا ہے۔ امام زمانہ، اب یہ آدم سے لے کر خاتم تک، آدم سے لے کر مہدی تک، یہ بیچ میں جو زمانہ آ رہا ہے نا، وہ زمانہ بالکل فتنہ اور فساد سے بھرا ہوا زمانہ ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ اور اسی زمانے کے بارے میں ہمارے پہلے امام ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اذا فقد الخامس من ولد السابع، ہم 12 امام ہیں، ہم 12 میں سے جو 7واں ہے، یعنی امام موسیٰ الکاظم، 7ویں کا جو 5واں بیٹا ہوگا نا، یعنی امام الرضا، امام الجواد، امام الحادی، امام العسکری، امام المہدی، یہ ہمارے 7ویں میں سے جو 5واں بیٹا ہے، جب وہ دنیا سے غائب ہوگا نا، جب وہ ہمارے مؤمنین سے غائب ہوگا نا، فاللہ اللہ فی ادیانکم، خبردار 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 رہنا، دین کے معاملے میں خبردار رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ امام آگے بڑھتے ہیں، لا بد لصاحب هذا الامر غیبتا طویلا، کہ یہ ہمارا جو 12واں بیٹا ہے، یہ ہمارا جو 12واں امام ہے، اس کا شاید اس کا جو غیبت کا جو پیریڈ ہے نا، اتنا لمبا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا کہ لوگ دھیرے دھیرے فتنہ اور فساد میں ڈوب جائیں گے۔ اور جب فتنہ اور فساد میں ڈوب جائیں گے، مولا علی بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب انسان جب صبح ایماندار اور مومن ہو کر نکلے گا، جب شام کو واپس گھر آئے گا تو کافر بن کر آئے گا۔ اب میں سوال کروں مجھ سے، اور میں ہر روز سن رہا ہوں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ میں ہر روزانہ میں سنتا ہوں کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان جب جس کو کہتے ہیں کہ ایک لوہا کہتے ہیں نا، کہ جلتا ہوا لوہا جو ہے نا، اس کو وہ آسانی سے پکڑ سکے گا، لیکن دل میں جو ایمان ہے نا، وہ ایمان کو بچانا آخری زمانے میں اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایمان کو بچانا مشکل ہوگا۔ ایک آواز بلند صلوات پڑھیں۔ اب میں سوال کروں کہ میرے ایمان میں اور زمانے کے امام میں جو ہے لنک کیا ہے؟ کیوں میں نے ایسی حدیث پڑھی؟ ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ وسلم، اگر آپ کو میری اردو بہت اگر اردو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل آپ کو پڑے تو مجھے ضرور بتانا، میں گجراتی میں فوراً سوئچ کر دوں گا۔ بات یہ ہے، ہمارے چھٹے امام بیان کرتے ہیں کہ جب اذا قام قائمنا، کہ جب ہمارا زمانے کا امام، ہمارا آخری ولی اور زمانے کا امام، وہ آخری 12ویں امام جب دنیا میں ظہور کرے گا تو 2 ایسے مشکلات ہوں گے، 2 ایسے پرابلمز ہوں گے جو ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ امام زمانہ کو جو ہے جب ظہور فرمائیں گے، وہ 2 ایسے پرابلمز ہیں جس کو ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کو حدیثوں میں ملتا ہے، خالی ایک یادی کے طور پر، یعنی امام کہتے ہیں کہ جب زمانے کا امام ظہور فرمائے گا تو جتنے بھی مومن جو العجل کہتے ہیں نا، وہی مومن جب زمانے کے امام کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ اے مولا، آپ آ تو گئے، لیکن ہمارا ایک درخواست ہے کہ آپ دوبارہ واپس غیبت میں چلے جائیں، ہم کو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مومنین
جو کہتے ہوں گے کہ العجل العجل یا صاحب الزمان، جو کہتے ہوں گے کہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، جب امام ظہور فرمائیں گے تو وہی مومنوں کہیں گے، وہی مومنین کہیں گے کہ مولا آپ واپس چلے جائیں، ہم آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہم یہ ہر روز سنتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سنتے کیوں ایسے مومنین ہوں گے جو کہیں گے کہ مولا آپ واپس چلے جائیں. ایک چھٹے امام کے ایک دوسری حدیث میں بیان ارشاد فرما رہے کہ اذا قام قائمنا استقبل به جہال الناس اشد مما استقبل به رسول اللہ، کہ جب ہمارے زمانے کا امام جب ظہور فرمائے گا تو لوگ جو ہے اتنی جاہلیت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اتنی جہالت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے، جب زمانے کا امام آئے گا تو لوگ جو ہیں ان کو اتنا مشکل ہوگا، اس سے بھی زیادہ مشکل. کس سے زیادہ؟ جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسے جو ہے جب اعلان رسالت شروع کیا اور کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہے کہ نہیں، کہ آپ ایک خدا میں آپ جو ہے عبادت کریں، ایک خدا پہ آپ ایمان لائے، آپ فلاں آپ کامیاب ہو جائیں گے. تب لوگ کیا کہتے تھے؟ لوگ اتنے جاہل تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی نہیں، ہم تو اسی پر ہم عمل کریں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد جو کرتے تھے، جس پر انہوں نے ایمان لائے تھے، وہ اسی پر ہم ایمان لائیں گے، آپ کے خدا کو ہم مانتے ہی نہیں. وہاں پرابلم یہ تھا، اس سے بھی بدتر زمانے کا امام جب ظہور فرمائے گا اس سے بھی بدتر لوگ کی جاہلیت ہوگی. لیکن ڈیفرنس کیا ہے؟ لنک کیا، تفاوت کیا ہے؟ تفاوت یہاں ہے کہ رسول کے زمانے میں کوئی واٹس ایپ نہیں تھا، کوئی رسول کے زمانے میں کوئی فیس بک یا پوسٹ کے سٹیٹس لکھتا نہیں تھا، رسول کے زمانے میں کوئی یوٹیوب وغیرہ تھا نہیں. لیکن ہمارے زمانے میں یہ سب میڈیا ہونے کے باوجود بھی، اتنے انفارمیشنز ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہیں امام سے کہیں گے کہ آپ واپس غیبت میں چلے جائیں. کیونکہ اور حدیث میں لکھا ہوا ہے، اور چھٹے امام وارد کرتے ہیں کہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ لوگ کیا کرنا شروع کریں گے، لوگ جو ہے میوزک حرام ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میوزک کہاں حرام ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا ہے، ہم داڑھی کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، تو مولا میں یہ کہتا ہوں، میں نے یوٹیوب سے یہ سیکھا ہے کہ اسلام یہ ہے. مولا نے فرمایا کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اور کریں گے تو یہ پہلا پرابلم جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑے گا کہ لوگ جو ہیں اتنا جو ہے بے ایمان ہوں گے اور اتنے جاہل ہوں گے کہ امام کو جو ہے خود مومنین کے سامنے ان کو کھڑے ہو کر رہنا پڑے گا، ان کو جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسری چیز کہنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، 1400 برس سے 1400 سال سے ہمارے جتنے بھی امام گزرے ہیں، جتنے بھی ہمارے ائمہ طاہرین گزرے ہیں، ان کو سب ظلم و ستم دیکھنا پڑا، ان کو سب سہنا پڑا. یہ سب روایت میں ملتی ہے کہ ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد جو ہے ایک دن وہ تو گھر پہ نماز پڑھے تھے، کسی نے بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ چھٹے امام جو ہے آپ کے خلاف، آپ کے اگینسٹ جو ہے ایک ایسا لشکر تیار کر رہا ہے، اور ان کے گھر میں جو ہے اتنے ویپنز ابھی تیار ہیں، اتنے سامان ابھی تیار ہیں کہ ان کو ابھی ریولیوشن کرنا ہے. ابھی آپ کے مخالف جو ہے وہ ایک لشکر تیار کر رہا ہے. تو بادشاہ نے یہ سنا، سمجھے سوچے بغیر، کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کوئی تپاس، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، اس کو کرنے بغیر جو ہے اس نے جو ہے حکم دیا کہ چھٹے امام کے گھر کو آگ لگا دیا جائے. چھٹے امام کو روایت کہتی ہے کہ جب یہ پورے سپاہیوں
جب امام صادق کے گھر پر آئے تو دیکھے کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں. امام کو نماز ختم ہونے ہی نہیں دیا. امام نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کو باہر کھینچا اور امام کے آنکھوں کے سامنے ان کو گھر پر آگ لگا دیا گیا. امام نے کچھ نہیں کہا, امام نے کچھ نہیں کیا. یہ پورا ظلم و ستم جو ہے ہمارے زمانے کا, ہمارے جو ہے جتنے بھی امام ہیں ان کو یہ سہنا پڑا. لیکن زمانے کا امام جب ظہور کریں گے اس میں جو ہے کوئی صبر اور وہ سب کوئی بات ہوگی نہیں. ان میں جب زمانے کا امام ظہور کرے گا تب دو بات ہوگی, یا آپ ہمارے ساتھ ہو یا آپ اگینسٹ ہو. اور اگینسٹ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دشمن ہو, اور جب امام کا دشمن میں اگر ہمارا شمار ہو جائے تو میں بس اس سے بڑھ کر کیا بولوں. ہم جو زیارت عاشورہ میں, ہم جو زیارت وارثہ میں ہم کہتے ہیں کہ لعن اللہ من قتلک ومن ظلمت ومن سمعت بذلک فرضیت, اس میں ہمارا شمار بھی ہو جائے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ, دوسری مشکل یہ ہوگا, اور اس سے میں ختم کروں گا, کہ امام صادق نے کہا کہ یہ دوسری مشکلات جو امام کو سامنا کرنا پڑے گا یہ وہ ہے کہ دیکھیں آپ عزیزان محترم, میں آپ کے ساتھ ایک اندر کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہم نے, لیکن پورا عالم تشیع میں, پورے شیعوں میں ایک ایسا تھنکنگ چل رہا ہے, ایک ایسی آئیڈیولوجی چل رہا ہے کہ جنت جو ہے, معذرت کے ساتھ, جنت جو ہے ہمارا جاگیر ہے, جنت جو ہے ہماری ہے, جو بھی ہم کر لیں, جو بھی چاہے ہم کر سکتے ہیں اس دنیا میں, لیکن جنت ہماری ہے. یہ پورے عالم تشیع میں ایسے کچھ لوگ ہیں کہ ان کا ثوت ایسا ہے. لیکن زمانے کا امام جب آئے گا تو یہ جو سپیریورٹی کمپلیکس جس کو ہم کہتے ہیں, کتنا ہم آپ کو, ہم اپنے آپ کو جو ہے ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے جنت کی چابی جو ہے ہمارے پاس یہ ہے, اسی کا سامنا جو ہے زمانے کا امام کو کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ سمجھے, ایسا مت سمجھے عزیزان محترم کہ ہم جو ہے کیونکہ شیعہ ہیں, ہم کیونکہ عزادار ہیں, ہم کیونکہ محبان اہل البیت ہیں, تو جب امام ظہور کریں گے تو ہم ان کے جو ہیں لشکر میں شمار ہوں گے اور امام ہم کو لے جائیں. نہیں, یہی چھٹے امام جو ہیں ان کے صحابیوں کے ساتھ ایک دفعہ ایک دن جو ہے وہ باہر نکلے کہیں گھومنے کے لیے. جب گھومنے کے لیے گئے تو ایسا وقت آیا کہ ظہر کا وقت آیا تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے, امام کے ساتھ نماز جماعت ادا کیا, اور امام صادق جو ہے کھڑے ہو کر ایک ایسا شخص سے گزرا, ایسا شخص کے پاس گزرا جو بہت ضعیف تھا اور بس وہ دعائیں مانگ رہا تھا. اب ان کی دعا سنیں. دعا میں وہ کہہ رہے تھے کہ اے خدا میری تندرستی میں اضافہ عطا فرما, میری عمر جو ہے طولانی کر دے, میرے اولاد کو جو ہے ایسے صحیح و سالم بنا, میرے گھر میں جو ہے اتنی دولت ہے. اور سب دعائیں کر لی اس نے. امام سن رہے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر, دعائیں ختم ہو گئی, وہ کھڑے ہو گئے تو مولا ان کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی تم نے نماز کے بعد کوئی دعا نہیں مانگی؟ اس نے کہا مولا اتنی دعائیں میں نے مانگی, اے خدا مجھے یہ عطا کر, وہ عطا کر, وہ عطا کر. مولا نے کہا ایک دعا تم بھول گئے. کہا کیا دعا ہے وہ؟ کہا کہ تم نے یہ دعا نہیں مانگا کہ پروردگارا مرتے دم تک مجھے اہل البیت کے چاہنے والوں میں شمار قرار دے. تو یہ ایسا سمجھا کہ مولا آپ میرے سامنے ہیں, آپ جو ہے میرے سامنے بالکل کھڑے ہیں, آپ کے بابا کو میں نے دیکھا, آپ کو میں نے دیکھا, آپ کے بیٹے کو میں نے دیکھا, یہ سب اس سے استفادہ میں نے اٹھایا ہے, تو بس جو ہے مجھے یہ دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے, میں تو آپ کا صحابی ہوں, میں تو آپ کا ایک چاہنے والا ہوں. تب چھٹے امام نے سوال کہا کہ بھائی طلحہ و زبیر کو بھول گئے؟ آپ طلحہ و زبیر وہ شخص ہے جب شہزادی زہرا پر جب دروازہ گرایا گیا تو یہ طلحہ و زبیر پہلے تھے جو کھڑے ہوئے. طلحہ و زبیر وہ تھے جو مولا علی کے بالکل
صحابی قرابتدار صحابی میں تھے. یہاں تک کہ ہمارے مسلمان بھائیوں تو کہتے ہیں کہ زبیر تو سیف الاسلام ہے, وہ تو اسلام کی تلوار ہے, وہ تو اسلام کا آئینہ ہے. یہ وہی زبیر ہے, یہ وہی طلحہ و زبیر ہے جنہوں نے جمل میں مولا علی کے سامنے بالکل کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم آپ کو پہچانتے ہی نہیں. امام صادق نے کہا یہ دعا تو تم بھول گئے. اور میں حقیقت میں عزیزان محترم, میں کتنی دفعہ زندگی کے اندر میری دن جب میرا جو صبح جب میں اٹھتا ہوں, رات کو میں جب سوتا ہوں, میں کتنی بار میں زمانے کے امام کو یاد کرتا ہوں. کتنی دفعہ میں کہتا ہوں کہ اے مولا, جو بھی ہو, یہ پینڈیمک کا پیریڈ ہے, پینڈیمک کا زمانہ ہے, یہ وبا کا زمانہ ہے, اگر یہاں سے جان نکل جائے, اگر خدا نہ خواستہ بیماری میں اگر میں مر جاؤں تو کم سے کم آپ کی محبت میں مروں. کتنی دفعہ میں نے دعائیں مانگی. یہ زمانے کا امام کو جو ہے یہ دوسری مشکلات ان کو سامنا کرنا پڑے گا کہ انفیریورٹی کمپلیکس میں ہوں گے کہ ہم کو جو ہے جنت ہمارا ہے. ہاں جنت ہمارا ہے, اسی میں کوئی شک نہیں ہے, جنت میں ہم ساتھ جائیں گے, ابا عبداللہ سید الشہداء کے ساتھ جائیں گے. لیکن بس ایک فکر ذہن میں رکھنا کہ زمانے کا امام جو ہے ہم سے خوش ہے کہ نہیں. بس ایسا یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور رات کو جب ہم سوتے ہیں, ہمارے جتنے بھی دن میں ہم نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں وہ ہمارے زمانے کے امام کے سامنے جا رہے ہیں اور وہ سب دیکھتے ہیں. اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مومنوں جو ہے دنیا میں اور زندگی میں گناہوں پر گناہ پہ گناہ کرتے ہیں, آنسو, وہ خون کے آنسو روتے ہیں وہ کہ یہ میری شیعہ اور یہ امام ہے. اور میں بس اس میں ختم کیا میں نے, یہ پینڈیمک کا زمانہ ہے. چلو دعا تو دور کی بات, چلو شیعہ تو دور کی بات, میرا فریضہ میں ادا کرتا ہوں میرے امام سے. میں جب یہ پینڈیمک شروع ہوا, ہمارا کاروبار میں کوئی ایسا لاس نہ ہو جائے, ہمارا تندرستی میں کوئی ایسا لاس نہ ہو جائے, بالکل یہ ماسک وغیرہ یہ سب میں تو SOPs سب خیال رکھوں گا, یہ سب میں کروں گا. رشتہ دار کا میں وہ کروں گا, چنتا کروں گا. مجھے جو ہے فکر رہے گا کہ میرا رشتہ دار کیسے ہے, میرا بھائی کیسا ہے. میں نے کبھی یہ سوچا کہ جو غیبت کے پردے میں ابھی اکیلا ہے وہ کیسا ہوگا, ان کی حالت کیسی ہوگی اگر وہ بھی انسان ہے. کبھی میں نے یہ کہا کہ اے خدا ہمارے مولا کو سلامت رکھ, ہمارے زمانے کے امام کو. تو یہ تو ہے, ہم دعا کریں یا نہ کریں, ہم جو بھی کریں, یہ زمین و آسمان جو ہے امام کے لیے تسبیح پڑھ رہے ہیں. یہ وہ امام ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات دعا کرتے ہیں. لیکن میں ایز اے شیعہ, میں جو ہوں, جو اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہوں, اپنے امام کو کبھی یاد کیا کہ امام کیسے ہوں گے؟ اور یہ وہ امام ہے کہ جو ابھی تک پینڈیمک کا جو پیریڈ ہے نا, وہ ابھی تک سلام کرتے ہوں گے کہ سلام ہو اس بے ریدہ بیبیوں پر جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام گئے. سلام ہو اس کٹے ہوئے سر پر کہ جو نیزے پہ قرآن پڑھتا تھا. عزادارو, یہ ایسے مصائب ہیں جو ہم جو ہے اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے. تصور تو خالی عزیزان محترم بس ہم تھوڑا سا محسوس ہم یہ کہتے ہیں کہ بس مولا جو ہے ان کو اتنے ظلم و ستم ان پہ ہوا, بیویوں پر اتنا ظلم و ستم, ہم محسوس کبھی نہیں کر پائیں گے. ہم کبھی محسوس نہیں کر پائیں گے کہ زینب پر کیا گزری ہوگی جب وہ جو ہے اس کو بھائی کی لاش پر اس کو چلایا. یہ ہم محسوس نہیں کر پائیں گے. خالی تصور کریں عزیزان محترم, تصور کریں. عزادارو, خالی ایک دو روایت تبرکن آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں اور اس سے ہم سمجھے کہ مولا کی مظلومی کتنی تھی. عزادارو, شام غریبہ کی رات ہے, بالکل اندھیرا ہے اور شہزادی زینب پہرا دے رہی ہے. عزادارو,
مختار کے پاس ایک دشمن کو لایا گیا جس کا نام صنعان تھا. اس سے جو ہے مختار نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کیا ظلم آپ نے جو ہے تم نے اہل بیت پر تم نے کیا. وہ صنعان کہتا ہے کہ شام غریبہ کی رات تھی اور 3 ایسے ظلم و ستم گئے جو میں نے اہل حرم پر کیا. پہلا ظلم یہ ہے کہ جب خیمے جلتے تھے اور جب عمر ابن سعد کہتے تھے کہ یہ پورے جتنے بھی خیمے ہیں ان کو جلا دیے جائے، اور جب میں ایک خیمے کے پاس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ زینب ہے، کہ ایک خیمہ ہے جس میں سے زینب داخل ہوتی ہے اور واپس نکلتی ہے، واپس داخل ہوتی ہے، واپس نکلتی ہے. میں نے یہ سوچا کہ اس خیمے میں کیا قیمتی چیز ہے. جب میں اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک ضعیف بیمار ہے کہ جو بستر پر لیٹے ہوئے ہے. میں نے دیکھا کہ یہ سید سجاد ہے. بس ایک مرتبہ میں نے سید سجاد کو اتنا میں نے کھینچا کہ وہ زمین پر گرے، بیماری کے عالم میں تھے. اس کا بستر کو میں نے چھینا. عزادارو، مختار روتا جا رہا ہے اور سنتا جا رہا ہے. کہا کہ بتا دوسرا ظلم کیا تھا. کہا کہ دوسرا ظلم یہ تھا کہ جب بیٹیاں اور جتنے بھی بچے تھے وہ سب جب خیموں میں سے نکل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک 4 سال کی بچی تھی جس کے گوشوارے جو ہے کان میں گوشوارے تھے. میں نے یہ چاہا کہ اس کے گوشوارے کو میں لے لوں. جب میں آگے بڑھا تو اس نے کہا خبردار تم نامحرم ہو، اگر گوشوارے چاہیے تو میں آپ کو اتار کر دیتی ہوں. عزادارو، یہ صنعان کہتا ہے کہ جب سکینہ نے یہ کہا میں نے کچھ نہیں سنا. میں آگے بڑھا اور سکینہ کے گوشواروں کو کھینچنے کی کوشش کی، لیکن سکینہ نے ان کے بالیوں پر اس کے ہاتھ ننھے ہاتھ اس نے رکھ دیا. جب میں نے نکالنے کی کوشش کی لیکن نکل نہیں رہے تھے. بس ایک مرتبہ میں نے اس کو تماچے مارے اور جب تماچے مارے تو سکینہ رونے لگی. میں نے جو ہے بالیوں کو میں نے اس طرح کھینچا کہ کانوں اس کے پھٹ گئے، کانوں زخمی ہو گئے. بس ایک مرتبہ تیسرا ظلم آپ سن لیجئے کہ تیسرا ظلم کیا کیا. عزادارو، صنعان کہتا ہے کہ جو عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ پورے جتنے بھی بیویوں ہیں ان کے سروں سے چادر اتار لیے جائے، تب جو ہے جتنے بھی دشمن ہوتے انہوں نے نیزہ اٹھایا اور پورے بیویوں کے پیچھے دوڑنے لگے. جب پورے ردائیں چھینی گئی، ایک ایسی ردا تھی جس کو کوئی ہمت نہ تھی کہ وہ ردا کو اتار لیے. عزادارو، وہ ردا زینب کی ردا تھی. عزادارو، صنعان نے کہا کہ میں نے بس ایک مرتبہ ہمت کی. عزادارو، اس مجمع میں اگر کوئی سادات ہو تو معاف کر دیجئے. عزادارو، صنعان کہتا ہے کہ بس ایک مرتبہ میں نے زینب کی ردا کو چھیننے کی کوشش کی لیکن چھین نہیں سکا. تو میں نے کیا کیا، میں نے جو ہے نیزے کے اس طرح مارا لیکن زینب جو ہے ردا کو بچا رہی تھی. ایک مرتبہ میں نے تازیہ نے اٹھایا اور میں نے زینب کو اس طرح مارا. زینب زمین پہ گر گئی، ردائیں چھن گئی. زینب نے صدا دی بھائی عباس، ردا چلی گئی. آزادار ایک مرتبہ یہ ایسے دن ہم گزار رہے ہیں کہ سید سجاد 3 دن کے بعد کربلا واپس آئے. جب کربلا آئے تو کیا دیکھا کہ بنی اسد کے لوگ ایسے جو ہے پورے شہیدوں کو دفن کر رہے ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ اے بنی اسد والو، یہ پورے جتنے بھی بدن ہے اس کا
کا وارثدار آ رہا ہے. بس ایک مرتبہ سید سجاد نے ایک گنج شہید کھودا, اس میں جتنے بھی شہداء تھے ان کو دفن کیے, حسین کی لاش کو بھی دفن کیا. عزادارو تصور کرے کہ ایک بیٹا ہے, ایک جوان بیٹا ہے جو باپ کی میت کو دفنا رہا ہے. عزادارو جب یہ سب دفن ہو گئے, بنی اسد والے کہا کہ سید سجاد بس جتنے بھی شہداء تھے وہ سب دفن ہو گئے. سید سجاد ایک مرتبہ نہر فرات کو دیکھ کر کہا کہ ایک لاش باقی ہے. ایک مرتبہ سید سجاد بنی اسد والوں کے ساتھ گئے اور جا کر عباس کو جو ہے ان کو جو ہے کفن میں لپیٹا اور لٹا کر جو ہے عباس کی لاش کو لے کر بنی اسد کے سردار سے کہا کہ اے بنی اسد کے سردار, یہ عباس کی لاش کو تھامو, میں قبر کے نیچے جا رہا ہوں, عباس کی لاش مجھے دینا. عزادارو سید سجاد عباس کی لاش کو جب اتارا گیا تب بنی اسد کا سردار کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سید سجاد قبر سے نکل نہیں رہے تھے. تب میں نے دیکھا, جب میں نے دیکھا کہ سید سجاد کو کیا ہو گیا, میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سید سجاد عباس کے سینے پر سو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے چچا عباس آپ ادھر سو گئے, زینب کی ندا چھینی گئی, اے عباس آپ ادھر سو گئے, سکینہ کو تماچے مارنے. ولعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون, إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم يا حسين. نہیں میں بازار کے منظر کو اور
اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اپنے بندے ہاتھوں کو، بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اپنے بندے ہاتھوں کو، بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں معصوم سکینہ کو بڑھتے ہوئے نیزوں کو، گھستے ہوئے گالوں کو، بے رحم تماچوں کو، گھستے ہوئے کانوں کو، گرتے ہوئے گوہر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اٹھتے ہوئے آندھے کو، محشر کو بیاباں کو، چھپتے ہوئے سورج کو، تاریکیوں میدان کو، چلتے ہوئے خنجر کو، نیزے پہ تیرے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں جس رات میں تنہا تھے اس رات کے ڈھلنے کو، ٹوٹے ہوئے نیزے کو، اس رات کے پہرے کو، بچوں کے سکنے کو، اور رات کے بستر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو،
को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं याद आता है इकबाल का वो खातिर में दस जाना और आग के शोरों में वो माथा झुलस जाना चलते हुए झूले से लिपटे हुए मादर को भूले नहीं मैं बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूले नहीं मैं बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूले नहीं मैं बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूले नहीं मैं फिजा को मेरा भाई माँ कह के बुलाता था जब उसका मेरे भाई नाम पे जाता था उतने में जो माँ बन के आए उसे मादर को भूले नहीं मैं बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूले नहीं मैं बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूले नहीं मैं बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूले नहीं मैं एक चांद था बदले में छुपता था निकलता था पर्दा दरे ग़ैबा का उठता कभी गिरता था जो ख़ैमाए लैला से रुख़्सत अकबर को भूले नहीं मैं बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूले नहीं मैं बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूले नहीं मैं अपने बंदे हाथों को मार के जेवर को भूले नहीं मैं बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं कैसा है ये चरागा दिल डूबे जा रहे हैं शाम आ गया है अम्मा फिजा बता दे मुझको
کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں میرے پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا